اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ۔ آج اللہ کریم کی توفیق سے ہم آغاز کریں گے اپنے 5ویں پارے کا، اور 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا سب سے پہلا لفظ والمحصنات من النساء، پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات، اور والمحصنات کا لفظ جو ہے یہ کئی بار تکرار کے ساتھ ابتدائی آیات میں ہمیں نظر آئے گا، اور کہیں اس کا معنی شادی شدہ عورت ہے، کہیں اس کا معنی پاک باز عورت ہے، کہیں آزاد عورت سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور کہیں کنواری اور باکرہ عورت سے اس کی معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لفظ کے مختلف معنی جو بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم اس لفظ کی روٹس پر جاتے ہیں۔ لفظ جو ہے اس کا ماخذ ہے احسان، اور اس کا لغوی معنی ہے روکنا اور حفاظت کرنا، اس لیے قلعے کو حصن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے، اور مضبوط زرہ کو بھی حصینۃ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دشمن کے وار سے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے جو مرد یا عورت بدکاری سے اپنی حفاظت کریں انہیں بھی محسن یا محسنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے موقع اور محل کی مناسبت سے اس لفظ کے معنی کا تعین کیا گیا، اور خصوصاً جن آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ قطعی ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور ابھی یہ بار بار لفظ آئے گا ابتدائی آیات میں، اور یہاں پر ان آیات کی جو سیاق و سباق ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے جو اس کے معنی بیان کیے اس میں آپ کو اختلاف ملے گا۔ کہیں پر یہ اس سے مراد شادی شدہ عورت آئے گی، کہیں اس سے مراد کنواری باعصمت پاک دامن عورت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے 5ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے، جو تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دیا کرو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کو ہم سمجھیں گے، یعنی وہ ایک شوہر اور بیوی آپس میں ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ عورت کسی بھی دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ دور تھا جب جنگیں ہو رہی تھیں، اور جنگوں میں کچھ عورتیں قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اب قیدیوں کی وہاں پر کوئی قانون سازی نہیں تھی، یہاں پر قیدی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم اتار دیا۔ کیا حکم اتارا گیا؟ قیدی عورتوں کے بارے میں یہ حکم اتارا گیا کہ جب وہ قید ہو کے مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہیں اور ان کے خاوند دارالحرب میں ہی رہ جاتے ہیں تو ان کا سابقہ نکاح
ٹوٹ جاتا ہے، اور حکومت اسلامیہ اس عورت کو جس سپاہی کے حصے میں دے دے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب یہ عورت تو شادی شدہ ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ قیدی بن کر آ گئی ہے۔ اب ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قیدی ہے اور اس کی اب پوزیشن جو ہے وہ بدل گئی ہے، اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اور اسلام نے کیا کہا، اب اس قیدی عورت کا پرانا نکاح باطل ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ شادی شدہ ہے، ڈائیورس نہیں ہوئی، لیکن نکاح آٹومیٹکلی ختم ہو گیا کیونکہ یہ قیدی بن گئی ہے۔ ایسے میں اس کو جس سپاہی کو بھی دیا جائے گا وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ جنگی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے درد سر کا سبب بنا رہا ہے۔ اسلام نے فطری سادگی سے اس کا حل پیش کر دیا۔ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے، اور اگر مصلحت عامہ کا یہ تقاضا ہو کہ انہیں قید میں ہی رکھا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کے لیے پھر بتا دیا گیا کہ وہ ان قیدیوں کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حقوق بنا دیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے، اور ان کی جو خواتین ہیں ان کو کسی نہ کسی مرد کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا، اور وہ مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے زواجی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے۔ وہ مرد چاہے تو اس کو لونڈی اور غلام اپنا بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اس کے اوپر قانون سازی اسلام نے کر دی۔ جو قیدی عورت کسی کے حصے میں آئے وہ ماہواری گزرنے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے شکم سے اولاد پیدا ہوگی تو اس کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسری اولاد کے۔ اب وہ اس لونڈی کو فروخت نہیں کر سکے گا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اب یہ قیدی عورتوں کا پورا جو حق ہے ایک مومن مرد کے ساتھ، وہ یہاں پر ڈسکرائب کر دیا گیا۔ ایک مومن مرد کو جب وہ عورت مل جائے گی تو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، اور ازدواجی تعلق کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی مرد اس کو اپنی اولاد کا درجہ دے گا، اور جب تک وہ شوہر زندہ رہے گا وہ عورت جو ہے وہ اس کی غلام یا اس کی لونڈی بن کر رہے گی۔ وہ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح بھی کر سکتا ہے، اور اس شخص کے مرنے کے بعد پھر وہ کسی کی وراثت نہیں ہوگی، پھر وہ عورت جو ہے وہ آزاد عورت ہوگی۔ وہ چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے اپنی گزر بسر کر سکتی ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ اسلام نے بنا دیا، لیکن اس قانون کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اب وہ لونڈی اور غلاموں والا دستور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدی عورتیں مسلمان مردوں کو دیا کرتے تو ان کو تاکید کیا کرتے کہ ان کے ہر طرح کے آرام کا اور خوراک کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور اسلام نے غلاموں کی اور لونڈیوں کی جو پرورش ہے، جو ان کا نان نفقہ ہے، اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ڈالی، اور پھر اس کو بدرجہ اتم پورا کرنے کے لیے ان کو تاکید بھی کی ہے۔ اب یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہم نے سمجھ لیا کہ جو حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، یعنی شوہر والی ہر عورت دوسرے مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ایسی شوہر والی عورت جو قیدی بن کر آئے گی وہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، تم اپنے مال کے مہر سے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہو، برے کاموں سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اچھا، اب یہ بھی بہت ایک باریک نکتہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف شہوت رانی نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ تم ہر طرح کے برے کام سے بچ سکو، کہ وہ ایک آپ کی زندگی کا ساتھی ہوگا، اس کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، اور جو اس دونوں زوجین جو ہیں ان دونوں کے ایک دوسروں کے اوپر جو حقوق ہیں وہ دونوں نے ادا کرنے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ زندگی کا ایک پراپر سیٹ اپ ہوگا جو میاں بیوی نے ایک
قانون کے تحت گزارنا ہے، نہ کہ صرف اور صرف مقصد جو ہے نکاح کا وہ شہوت رانی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دیا کرو۔ مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ مہر جو ہے وہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کا مہر ہوگا۔ اب یہ بھی جو ایک ہمارے ہاں بہت قانون بن جاتا ہے، ایک رواج بن گیا ہوا ہے کہ بس نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح ہوگا۔ شرعی نکاح کیا ہے جی؟ شرعی نکاح 32.25 روپے ہوا کرتا تھا، بس یہ اتنا ہی نکاح ہوگا۔ ایسا کہیں نہیں ہے، شریعت نے کہیں نکاح مقرر نہیں کیا، مہر مقرر نہیں کیا نکاح میں۔ شریعت نے کہا ہے کہ جو جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ مہر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی امیر ہے، صاحب حیثیت، تو وہ زیادہ مہر ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کم حیثیت ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آسانی سے ادا کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، لیکن صاحب حیثیت کو زیادہ ادا کرنا ہے۔ اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں ایک مہر مقرر ہو گیا، شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بیوی اپنی خوشی سے اپنا مہر کا کچھ حصہ اپنے شوہر کو بخش دیتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ باہمی رضامندی سے، زور زبردستی اس میں بھی نہیں ہے، وہ رضامندی کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت والا کیسے کہ یہ جو قوانین ہیں اللہ کے، ہر اللہ کے قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ کے قوانین کے اوپر لوگ آج بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں نا، تو جب ان پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں حکمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ جو غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھیں گے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں میں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کو مہر ادا کرو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب یہاں مردوں کے لیے ایک اور حکم آ گیا کہ جب ایک آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، آپ کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کا پراپر مہر ادا کر کے اس کو ایک اچھی لیونگ دے سکو، تو پھر ان کے لیے آپشن دی گئی کہ آپ ایمان والی لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اب دیکھیں پیچھے محصنات کا لفظ آیا تھا خامدوں والی عورتوں کے لیے، اب یہاں اس آیت میں محصنات کا لفظ آ گیا، اس کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے محصنات المؤمنات، عورتوں سے جو آزاد ہیں۔ یہاں پر آزاد عورت سے مراد کون سی عورت ہے؟ کنواری آزاد عورت۔ کنواری آزاد سے ہی شادی ہوگی نا، تو معنی جو ہے تھوڑا سا بدل گیا۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اسی ایک لفظ کے مختلف معنی ہمیں انہی چند آیتوں میں نظر آئیں گے۔ اب مسلمان کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس ایک آزاد مومن
عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مہر کی رقم نہیں ہے اور اس کو اچھی لیونگ دینے کے تم یعنی سورسز نہیں رکھتے ہو، تو ایسے میں کیا کرنا ہے کہ تم کسی مومن لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، مومن لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، اور پھر اس کا تم نے مہر بھی ادا کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، واللہ اعلم بایمانی، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، یعنی سب حضرت آدم کی اولاد ہے نا، انسانوں کی اونچ نیچ، غلام، آزاد، لونڈی، یہ سب انسانوں کی اپنی تقسیم ہے نا، تو اصل میں تو سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہاں کیا کہا گیا، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ لونڈیوں سے بدکاری کروایا کرتے تھے، لونڈیوں سے بدکاری کروانے کی اسلام نے ممانعت کر دی، اسلام نے حرام کر دیا، منع کر دیا کہ کوئی بھی اپنی لونڈی سے زبردستی یہ کام نہیں کروائے گا۔ اچھا، اب جب یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی مہر دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح ہے تو مہر کی رقم نہیں دی جائے گی، اس کو بھی قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، اور وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، یعنی ایسی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو پاک دامن لونڈی ہے، ایمان والی لونڈی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ایسی لونڈی نہ ہو کہ جو لونڈی ہے اور وہ پھر کہتی ہے کہ میں تو لونڈی ہوں اور میں تو یہ اعلانیہ بدکاری بھی کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جو لونڈی ہے، اس زمانے میں جو لونڈی اگر کوئی گناہ کرتی تھی، آگے آئے گا تو اس کی بھی سزائیں تھیں، اس کی اور سزا تھی، اور ایک پاک دامن عورت کی سزا، آزاد عورت کی سزا اور تھی، گناہ اگر وہ گناہ سرزد اس سے ہو جائے، یعنی دونوں کی سزاؤں میں فرق تھا۔ اب یہاں کیا کہہ دیا کہ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ خفیہ آشنائی کرنے والیاں کون سی ہے؟ چھپی ہوئی دوستیاں لگانا، ادھر ادھر تعلق رکھنا، ایسی لونڈی نہ ہو۔ اور جب یہ لونڈی نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے۔ اب یہاں پھر محصنات آ گیا، محصنات من العذاب۔ اور اگر یہ لونڈیاں ایک مومن مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، حق مہر کی ادائیگی کے بعد، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ کچھ ایسا کرتی ہیں، بدکاری کی طرف راغب ہوتی ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر دی، لیکن ان کی سزا کتنی ہے؟ ان کی سزا آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو۔ گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو سے کیا مطلب ہے کہ وہ اب جوان ہیں اور ان کو اس چیز میں فکر ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کر پا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، اپنے نفس کو وہ پراپر کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ یہ نکاح کر سکتے ہیں، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اگر کوئی شخص ضبط کر سکتا ہے، اس کو اچھا سیلف کنٹرول حاصل ہے، تو وہ یہ نکاح نہ کرے، یہ بہتر کہا گیا، یہ بہتر ہے۔ اگر کر سکتے ہو تو یہ بہتر، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اجازت دے دی کہ پھر تم غلام لونڈی سے نکاح کر لو۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے، اور مہربان ہو تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دے، اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور جب کھول کھول کر بیان کرتا ہے تو پھر اللہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اچھے رستے پہ چلو، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ سب آیتیں پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اور جب اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں کہاں کہاں اللہ کے حکموں کی نافرمانی میرے سے سرزد ہو گئی، تو پھر انسان فوراً رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ سے
توبہ استغفار مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو گناہوں کی معافی تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ مہربان ہو تم پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے دور ہٹ جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو. یہ کون لوگ تھے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات جہاں پر ان کی خواہش نفس کے ساتھ ٹکراتی تھیں وہ اس کو چھپا لیتے تھے، اس میں رد و بدل کر لیتے تھے، اور پھر کیا ہے کہ اپنی منمانی ان کی تشریحات کر کے اپنے نفس کی تسکین حاصل کرتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانیوں کے قوانین دیے اور سب کچھ کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا، حق اور سچ سب واضح کر دیا گیا، کہاں کہاں مسلمان کو آسانی دی گئی وہ بھی بتا دیا گیا. تو جب یہ مسلمانوں کو آسانیاں ملی اور مسلمانوں کے یہ آسانیوں کے قوانین اترے تو یہ بات سب سے زیادہ بری کن لوگوں کو لگی؟ انہی لوگوں کو لگی نا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اور وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے لگ گئے، اسلام سے متنفر کرنے لگ گئے، اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے نافذ کردہ من گھڑت قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل کیا جائے، کیونکہ ان میں ان کی علمی برتری اور حد تک تھی. اور منافقین کا تو محبوب مشغلہ ہی یہ تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دیں، اور یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکام الہی سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنے مخصوص ہیلے اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرما دی ہے کہ واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان حق سے منہ موڑ لیں، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اسلامی قوانین میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے، ان کو بدگمان کرتے تھے اسلام سے. یہ ان کا وتیرہ تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے متنبہ کیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے. کیا ہلکا کر دے تم سے؟ پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی مسلمانوں کو. ابھی پیچھے آیا نا کہ اگر تم نکاح کی قوت تم میں نہیں ہے آزاد عورت کے ساتھ تو تم لونڈی سے نکاح کر لو، اجازت دے دی گئی. تو ایسے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تخفیفات دیں، آسانیاں دیں، اور ایسے قوانین جو تھے پرانی جو امتیں تھیں ان میں جو سختی والے قوانین تھے جیسے زکوٰۃ ہے ان میں 10% تھی، تو مسلمانوں میں 2.5% کر دی گئی. تو بہت ساری تخفیف جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی، ہلکا کر دیا قوانین کو، قوانین پر عمل کرنا. پہلی جو امتیں تھیں ان کے ہاں مال غنیمت جو تھا وہ جائز نہیں ہوا کرتا تھا. جو جنگ میں لوٹا ہوا سامان ہے وہ لوٹنے والے کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں مال غنیمت کو بھی جائز کر دیا گیا. لونڈی کے ساتھ آپ جو لونڈیاں دی گئی ہیں ان کو اپنے یعنی آسانیوں کے ساتھ اپنے پاس جائز طریقے سے رکھ سکتے ہو. بہت زیادہ ساری آسانیاں دی گئیں. اور کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے نا، اس نے پیدا کیا انسان کو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دے پابندیوں کا بوجھ، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ
کتنا برداشت کر سکتا ہے اور کتنا نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا جتنا وہ برداشت کر سکے. اور کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا ہے اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مطلوب ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال پرایا مال نہیں بلکہ اپنا ہی مال ہے. اس میں ناجائز تصرف کرنا، دھوکہ اور فریب سے اس کو ہڑپ کرنا اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے. ہاں، اگر تم آپس میں تجارت کرو اور تجارت میں کسی کی سادہ لوہی یا مجبوری سے ناروا فائدہ مت اٹھاؤ بلکہ فریقین نے راضی خوشی سے لین دین کیا ہو اور اس طرح تمہیں نفع حاصل ہو تو یہ نفع تمہارے لیے حلال ہے. مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے نہ کرے. اور کیا ہے کہ سب مومن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جو میرے بھائی کا نقصان ہے وہ میرا نقصان ہے، جو میرا فائدہ ہے وہ میرے بھائی کا فائدہ ہے. تو کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ حاصل کر لینا، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور ایسا کرنے کو کیا کہا گیا ہے کہ باطل طریقے سے مال تم نے نہیں کھانا. اور کیا ہے کہ نفع کی تجارت کرنی ہے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو اور پھر اس میں جو نفع حاصل ہو اس کو تم لوگ انجوائے کرو. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم قتل نہ کرو اپنے نفسوں کو، یعنی ہلاک نہ کرو اپنے آپ کو. اس آیت میں خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے. کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنے سے روک دیا گیا. انفسکم کہہ کر بتا دیا گیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا. تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہوگی، تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مسلم معاشرے کا ایک گھر غم و اندوہ کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ نہ خودکشی کرنی ہے اور نہ ہی اپنے کسی مومن بہن بھائی کو ناحق قتل کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کان بکم رحیما، تم پر رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو شخص یہ نافرمانی سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اب یہ بالکل واضح آیت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے قوانین کے آگے سرکشی کرنا، اس کی سزا بتا دی گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچتے رہو گے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے. یہاں پر 3 چیزیں جو ہیں وہ غور طلب ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اجتناب کے کیا معنی ہے؟ ان تجتنبوا، اجتناب کے کیا معنی ہے؟ دوسرا یہ ہے کبائر گناہ کبیرہ، اور تیسرا کیا ہے؟ وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اس جو سیئات کی تکفیر ہے اس کا
کیا مطلب ہے؟ اجتناب سے کیا مراد ہے؟ اجتناب سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو کرنے کی استطاعت وسائل ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کے ڈر سے کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہم نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود اس سے اجتناب کیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہیں ملا، گناہ کا موقع ملتے ہوئے گناہ نہ کرنا، یہ ہے گناہ سے اجتناب کرنا۔ اور بات آ گئی کبائر کی۔ کبائر کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو کبائر میں شامل کیا ہے، یعنی جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، پاک باز عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانا آج کتنا عام ہو گیا ہے۔ ایک مومن عورت کی عصمت کی اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگائے کہ وہ خدا نخواستہ برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو ایسے نہیں لگا سکتا، اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، جبکہ ایک قتل جو ہے نا، قتل یا کوئی اور مقدمہ، اس کے لیے کتنے گواہ ہیں؟ صرف 2 گواہ۔ لیکن مومن عورت کی عصمت کی اللہ نے اتنی زیادہ حفاظت کی ہے کہ ایسے کوئی اس کے اوپر تہمت نہ لگا دے، بہتان نہ کوئی کسی پر لگا سکے۔ بہت سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کسی عورت پر بہتان باندھنا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میدان جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ اتنے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں گناہ کبیرہ، ان سب گناہوں سے اجتناب کرنا، یعنی یہ سب گناہ کرنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ جو اس سے بچتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اب آگے آ گیا وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے، نُكَفِّرُ کا معنی ہے مٹا دینا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انسیت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے، تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ میں زنگار دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے لیتی ہے اور گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس حالت کو تکفیر سیئات کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا بہت اچھے سے کہ تکفیر سیئات جو ہے وہ کیا ہے، کہ گناہ جب انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، انسان کے اندر پیدائشی طور پر شرم و حیا کا مادہ موجود ہے، پیدائشی طور پر انسان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اس میں برابر رکھ دی گئی ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے فطری طور پر، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے یہ غلط ہے، تو جو اس کے اندر یہ مادہ رکھا گیا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو ابتدا میں تو اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ جو گناہ کی سیاہی ہے وہ اس کی بصیرت کو ختم کر دیتی ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، جن کو عادت پڑ جائے ان کو کہاں پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی بہت آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم اپنی بہت اچھی سی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے بالکل گوسپنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے بڑی پرہیز اور بڑی احتیاطیں کرتے ہوئے پورا رمضان گزارتے ہیں، اور جو ہی رمضان گزرتا ہے تو ہمارے اندر ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ ہم ہلکی سی بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ہماری روح کی جو پاکیزگی ہے نا وہ ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی، تو یہ بائی بلٹ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور ایک جو معصوم اور سلیم الفطرت انسان ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں اگر تم اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا، کیونکہ وہ بڑے گناہ جو ہیں وہ اس کی طبیعت پر
گراں گزرتے ہیں، خود بخود اس کو ان سے ایک نفرت ہوتی ہے، ایک وہ فاصلہ چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں، وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو وہ کیا ہے کہ تمہاری برائیاں تم سے ہم دور کر دیں گے۔ جو چھوٹی موٹی برائیاں خود بخود ان سے انسان ان سے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دے گا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم داخل کریں گے تم کو داخل کرنے کی جگہ، اور داخل کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ داخل کرنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کی فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ان کامیابی کو پانے والے لوگوں کا جو مقام ہے، اس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے تردد کرو گے، اہتمام کرو گے، تو چھوٹے گناہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو تم سے دور کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مختلف جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اس کے بدلے خود بخود مٹتے جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، ہمارے گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں، کسی مومن کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ خود بخود چھوٹے گناہ ہمارے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 ابھی ہم نے پڑھی، اور یہ آیت جو ہے یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا ایک زندگی کا بہت اہم اصول ہے جس کو ہم نے تھام لینا ہے۔ یہ ایسا اصول ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم تمنا مت کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کا نام ہے نا، تو یہی بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے ہر بندے کو جو چاہے عطا کرتا ہے اپنے فضل میں سے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جتنا چاہوں جس کو عطا کروں۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک فضل، خاص خوبی کسی شخص کو عطا کی ہے تو اس کی خوبی کو دیکھ کر ہم یہ کہیں اس کو کیوں عطا ہوئی، مجھے کیوں نہیں ہوئی۔ یہ آج ہماری بے قراری کا، ہماری جو معاشرے میں ایک جیلسی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جیلسی، وہ حسد، وہ بغض پھر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر ہمارا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے۔ حسد تو پہلے ہی، حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو اتنی سی آگ دکھاؤ کیسے بھڑک کے جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے ہماری اتنی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہیں، ایک حسد کی نگاہ جو ہے وہ سب ختم کر کے بھسم کر دے گی، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب اپنے بھائی پر کوئی نعمت دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ایسے زبان سے نہیں کہنا، ماشاء اللہ کو سمجھنا ہے۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے رب نے چاہا۔ اب اس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی فضل ہے اس کے اوپر، اگر وہ مال و دولت میں میرا کوئی بہن بھائی مجھ سے زیادہ ہے، کسی اور خصوصیت میں وہ میرے سے زیادہ، کوئی وصف اس کو مجھ سے زیادہ دیا، کوئی ایک صلاحیت اس کو مجھ سے زیادہ دی گئی، اس کے بچے میرے بچوں سے زیادہ لائق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی خوبی اس کی، اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، تو میرے رب نے چاہا۔ مجھے وہ دیکھ کے ایک دم اگر ہو کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے اللہ نے کیا کہا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا سکھایا کہ کیا کہنا ہے؟ فوراً کہنا ہے جو میرے رب نے چاہا۔ تو جب اس کی خوبی دیکھ کر میں شعوری طور پر ماشاءاللہ پڑھ لوں کہ جو میرے رب نے چاہا، میرے رب نے یہی چاہا کہ اس کو فضیلت دے دی، تو میرے رب کی مرضی، میرے رب نے مجھے جہاں رکھا، میرے رب کی مرضی، مجھے اسی پہ خوش رہنا ہے۔ اگر اس کو ایک طرف سے اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں دوسری جگہ مجھے کچھ زیادہ دیا ہو۔ اگر اس کے بچے میرے بچوں سے زیادہ کامیاب ہیں، زیادہ باصلاحیت ہیں، تو ہو سکتا ہے
کوئی ایسی خوبی میرے بچوں کے پاس ہو جو اس کے بچوں کے پاس نہیں ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ اب کسی کو دیکھ کے یہ تمنا نہیں کرنی اس کو ملا تو مجھے بھی ملے، نہیں، ایسے نہیں۔ جو چاہا اللہ نے اس کو دے دیا، مجھے جو چاہیے میں وہ اپنے رب سے مانگوں۔ کسی کو دیکھ کے کمپیریزن کر کے اپنے دل میں حسد کی آگ جلا کے میں دعائیں مانگوں تو ایسی دعائیں پسند نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو اللہ نے چاہا اس کو یہ کہہ کے ہم نے اس سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ اب اگر مجھے چاہیے تو میں رب سے خود مانگوں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے تو مجھے عطا فرما۔ تو جو فضیلت ہے، جیسے پرسنالٹی کی کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی وصف زیادہ، کسی کا حسن زیادہ ہے، کسی کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ جس کو جو دے دے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، ہم نے بس کہنا ہے جو میرے رب نے چاہا، یہ کہہ کے ہم نے گزر جانا۔ اور جو اس کی خوبی ہے اس کو سراہنا، اپنے بہن بھائی کی خوبی اس کے اوپر نعمت دے کے ہم نے خوش ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا۔ تو یہ کی پوائنٹ ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 32، سورت ہے سورہ نساء۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو جو فضیلت دی ہے اللہ نے ساتھ اس کے تم میں سے بعض کو بعض کا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب پہلے حصے میں مسلمان کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اس چیز کی تمنا نہیں کرنی جو دوسرے پہ اللہ کا فضل ہے۔ جو کوئی فضیلت کسی کو ایک پہ دوسرے پہ ہے وہ اللہ کے کام ہے، جیسے اللہ چاہے، اس کا کارخانہ اسی نے چلانا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ مسلمان کی تربیت کر دی گئی یہ کہہ کے۔ پھر آگے کیا کہا گیا کہ جو مردوں کے لیے جو انہوں نے ایفرٹ کی، جو انہوں نے کمایا، وہ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا ان کے لیے اس میں حصہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے نیکی کی ہے تو میری نیکی کا صلہ جو ہے میرے بیٹے کو ملے گا یا میرے شوہر کو ملے گا۔ میری ایفرٹ میرے ساتھ، میرے شوہر کی ایفرٹ اس کے ساتھ، ہر بندے نے قیامت کے روز تنے تنہا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے اپنے اعمال نامے الگ الگ تو لے جانے ہیں۔ یہ نہیں یہ پوری فیملی کا اعمال نامہ ہے تو بس مل ملا کے نکل جائیں، نہیں، اپنا اپنا۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اصلاح باطن پر ہم نے خود توجہ دینی ہے۔ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، مجھے دوسروں کی نہیں، اپنی پہلے فکر کرنی ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو اس قابل کر لوں کہ میں رب کے آگے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکوں۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، کہ اللہ سے جب بھی مانگو فضل مانگو۔ اچھا یہ دیکھیں قرآن میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اسی انداز میں ہوتی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ اور ہم میں سے کچھ نادان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے انصاف مانگا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں نے انصاف مانگا کہ اللہ انصاف کرے تو اس کے ساتھ یہ ہو تو وہ ہو۔ تو بندہ پوچھے اگر ایک وقت اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پھر ہم نے بھی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، ہم سے بھی بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، بڑی خطائیں ہم نے بھی کی ہوتی ہیں، بڑی جگہ ہماری نیتوں کا نفاق اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ پردہ پوشی کر کے گزار دیتا ہے تو اس وقت اللہ نے ہم سے انصاف نہیں کیا ہوتا، فضل کیا ہوتا ہے ہم پہ۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہم پہ فضل ہو رہا تھا تو ہم نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ پورا پورا حساب کر؟ اس وقت تو ہم فضل میں چپ کر کے بھاگ گئے، اپنا بس کرم ہو گیا تو ہم بھاگ گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں۔
اللہ نے چھپا لیا تو ہم پاک دامن بن گئے، ہم نیک بن گئے، ہم بڑا فخر کرنے لگ گئے سب کے سامنے کہ ہم تو بڑے پوتر ہیں، ہم تو کبھی پکڑے دیکھیں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا سرزد ہوا ہے ہم سب سے۔ یہ وہ مالک ہے جس نے ہم سب کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ تو جب رب پردہ پوشی کر رہا ہے اس وقت تو ہم نہیں کہتے کہ ربا میرے ساتھ انصاف کر۔ جب دوسرے کا معاملہ آتا ہے تو ہم انصاف مانگتے ہیں، اگر اس کے لیے انصاف مانگا تو وہی انصاف اگر میرے لیے آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے کیا ہے کہ جب بھی مانگنا ہے انصاف نہیں مانگنا، رحم مانگنا ہے، فضل مانگنا ہے، کرم مانگنا ہے، اور یہ مانگنا ہم نے سیکھنا ہے قرآن سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ سے، مِن فضلہ، اس کے فضل کا، بس اس سے فضل ہی مانگو، اس سے کرم ہی مانگو، رحم ہی مانگو، اور اس سے اس کی رحمت ہی مانگو۔ انصاف نہ مانگ لینا کہیں، انصاف مانگ لیا تو پھنس جاؤ گے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب لوگوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی وہ ایک دوسرے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی وراثت کا حصے دار بن جاتا۔ اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی گئی ہے کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرا دیا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا کرتا تھا۔ ان کو پہلے 1/6 حصہ دیا جاتا تھا، بعد میں اولو الارحام کی آیت جب نازل ہوئی تو یہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر مرے۔ اب کیا ہے، پرانی جو تھی تقسیم وہ منسوخ کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اب جو آیتیں نازل کی، جو حصے مقرر کیے، وہ پھر قانون بن گیا، اور وہی قانون پھر لاگو ہوگا۔ منہ رشتوں کا جو حصہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر گواہ ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے اپنی عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علییا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے، علی کبیرہ، بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہے۔ قوام کیا ہے؟ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، اس کی اصلاح اور درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو اٹھانے والا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ
قوام استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ اسی طرح اس گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل ہو اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو، اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی یہ جو ریاست ہے اس کا سکون و اطمینان سب برباد ہو جائے گا۔ اب گھر ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ میں آپ دیکھیں اگر ہر کوئی بندہ حاکم بن کے بیٹھ جائے تو یہ یونٹ نہیں چل سکتا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر دو لوگ بھی اکٹھے سفر کریں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ اسلام نے جو معاشرتی قوانین ہیں ان میں بڑی زبردست اسلام نے جو ہے نا تربیت کی ہے لوگوں کی، کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوں ایک جماعت بنے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب نماز پڑھی تو ایک امام تو ایک کو مقرر کر لیا، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ امام صاحب نماز میں ابھی رکوع میں گئی نہیں ہے تو ہم پیچھے سے اپنی نماز ختم کر کے تو بھاگ جائیں، بہت سخت گناہ ہے۔ جب ہم نے ایک بندے کو امام، پہلے تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ایک امام مقرر کرنا ہے، جب امام مقرر کر لیا تو پھر امام سے پہلے نہ کوئی رکوع میں جا سکتا ہے نہ کوئی رکوع سے اٹھ سکتا ہے۔ امام سے پہلے اگر کوئی سجدے سے اٹھ جائے یا امام کی سلام پھیرنے سے پہلے کوئی اپنی نماز مکمل کر کے اٹھ کے بھاگ جائے تو اس کے لیے بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں۔ جب امام ہے تو امام کی اطاعت لازم ہے۔ تو اسی طرح جب ایک مسلمانوں کی جو گروہ بندی ہے، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے، وہاں ہر حال میں ایک امیر ہوتا ہے۔ ایک کلاس ہے تو اس کا ایک امیر ہے، اس امیر کا کیا کام ہے کہ اس نے اس کلاس کے تمام انتظامات کرنے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اور جب اس امیر کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس نے اپنی اس جماعت کے سب کام سر انجام دینے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر جو اس جماعت کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے کہا نا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اولو الامر کی، جو تمہارے اوپر اولو الامر مقرر کیے جائیں، اور یہ پھر اولو الامر اوپر سے چل کے نیچے تک آتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کو دے دی؟ مرد کو دے دی۔ اس گھر میں گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب اس میں عورت کہے کہ میں قوام ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوام مرد کو بنا دیا، امیر مرد ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس قوام کے پیچھے اس کی جو مشیر ہے، مشورہ دینے والی اور اس کی اطاعت کرنے والی، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی عورت ہے۔ لیکن اوپر والا درجہ کس کا ہے؟ وہ مرد کا، وہ اللہ نے مقرر کر دیا، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ مرد اور عورت برابر ہے، برابر یقیناً وہ ہے، اپنے اعمال میں برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کو اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی کے کام کی تو مرد کو 20 ملیں گی، نہیں۔ ہر نیکی، ہر نماز کا جتنا اجر مرد کو ملے گا، مرد جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہے جتنی نیکیاں اس کو باجماعت نماز کی ملنی ہے، عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کی اتنی نیکیاں ملنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر نیکی اللہ کے ہاں برابر ہے، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے۔ وہ آگے ہم پڑھیں گے نا، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو پاک دامن اگر مرد ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، پاک دامن اگر عورت ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ثواب میں مرد اور عورت اللہ کے ہاں برابر ہیں، لیکن جب لائف آپ نے گزارنی ہے، لائف کے آپ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر مرد کا رتبہ اوپر ہے۔ اب جب اس کا رتبہ اوپر اللہ نے کر دیا تو اس کی ذمہ داری بھی ڈبل ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے ذمہ نان رفقہ، وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ایک مرد اگر 1 درہم صدقہ خیرات کرتا ہے اور 1 درہم اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے تو جو اس نے اپنی فیملی پر خرچ کیا وہ افضل ہے۔ تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کے اس کو پابند کر دیا گیا کہ تم ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ پھر آقا نے فرما دیا نا کہ تم میں سے سب سے بہتر اللہ کے پاس وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو مردوں کو
کتنی مردوں کی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ وہ مرد ڈھال ہے، اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے گھر کا بندوبست کرتا ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈال کے اس کو قوام بنا دیا گیا. اور عورت جو ہے اگر اس کے اوپر مرد کو فوقیت یہاں دی گئی ہے تو دوسری طرف عورت کی نیکیوں کے معاملات یا اللہ کے ساتھ اس کے تعلق میں کہیں بھی کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی. اور یہ جو اس کو قوام بنایا گیا اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں. اگر ہم سوچیں غور و فکر کریں تو ہمیں سب مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور جہاں پر یہ سسٹم ٹھیک چلتا ہے وہاں پر گھر آباد رہتے ہیں، گھر بچے رہتے ہیں. جہاں پر یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے وہاں پر پھر کیا ہے، پھر گھروں میں ناچاکی، بدامنی اور گھروں میں فساد شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ گھر پراپر گھر نہیں بن پاتا. تو اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ قوام سے کیا مراد ہے، قوام کی کیا ذمہ داری ہے. اور اگر مرد قوام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے اور عورت کی نیکیاں کم درجے کی ہے، ایسا نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھنا ہے کیونکہ یہ بحث آج بہت ہمیں نظر آتی ہے. نیو جنریشن میں ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مرد قوام کیسے ہے. اور آگے پھر نیک عورتوں کی خوبیاں بیان کر دی گئی. فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں. عورت کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کا خاوند موجود ہے یا نہیں ہے تو وہ اس کی عصمت کی حفاظت کرے گی. عصمت کی حفاظت کیا ہے؟ کہ وہ خود پاک دامن رہے گی. اور دوسرا کہ جو اس کے گھر میں اس مرد کے پاس، دیکھیں، اور مرد تو اپنی ساری کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے نا، اور اپنے گھر میں نان نفقہ دے کے اپنا پورا مال و ثواب کا جو ہے نا ڈھیر لگا کے عورت کو اس کو نگران بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اب اس عورت کا کیا کام ہے؟ اب وہ عورت اس مال کے اوپر نگران ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کو چیٹ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ موجود ہے مرد یا نہیں موجود، اس نے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو اس لیے ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری اس پر ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اب یہ اس مرد کے نکاح میں ہے تو اب اس مرد کی جو آل ہے، جو اس کی نسل ہے، اس کی حفاظت اس عورت کے اوپر ہے. اس مرد کے گھر میں اسی مرد کا بچہ پیدا کرنا، اسی مرد کا بچہ پیدا ہو، یہ صرف اور صرف اس عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر عورت پاک دامن ہے تو نسب کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور اللہ نے نسب کی حفاظت پر بڑا زور دیا. اور پھر اگر کسی عورت کی بد دماغی کا اور نافرمانی کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے بھی متنبع کر دیا گیا کہ اگر تمہیں نافرمانی اور بد دماغی کا کوئی اندیشہ یا خوف ہے تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. یعنی پہلا سٹیپ کیا لینا ہے وہ بتا دیا مردوں کو کہ اگر تمہیں ایسا کچھ لگ رہا ہے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش مت کرو. اور پھر یہ جو مار کی سزا ہے اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا، اس کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ کس حد تک مار، ایسی مار کہ جس سے نشان نہ پڑے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اگر کوئی عورت سدھر جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بلا وجہ طعن و تشنیع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے اوپر قدغن لگا دی گئی، اس کے اوپر اللہ نے واضح بتا دیا کہ کوئی رستہ پھر تلاش نہیں کرنا. بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. صدق اللہ العظیم. ہمارا جو آیت نمبر 34 ہے یہاں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں. ابھی جتنی آیات ہم نے پڑھی ان کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیں گے. آیت نمبر 24 سے ہم نے شروع کیا تھا. اور حرام کر دی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد
مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں میں سے جس کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر دو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ خرید و فروخت، تجارت اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص نافرمانی، سرکشی اور ظلم کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، اور مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مر جائیں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خامدوں کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی رستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔